بیلسٹک میزائل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بین البراعظمی میزائل ہے، یعنی یہ میزائل ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک رینج رکھتے ہیں۔ آئی سی بی ایم کی کم از کم رینج 5500 کلومیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل مرسین ریئیکشن پر گائز، آج ہم بھی ریئیکشن دینے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نارتھ کوریا بھائی امریکہ کا دنیا کا ڈینجرس ترین ملک ہے، اور اس نے کچھ دن پہلے ایک میسائل ٹیسٹ کی تھی۔ اس کا نام خریجی بھی ہے، ہوسٹنگ 17 اس طرح کا کچھ نام ہے۔ اسی پہ آج ریئیکشن دینے والے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا نے اس کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو شیئر کیا، بیچی ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم ریئیکشن دیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کی مسائل ہے، اور امریکہ کو بھئی اس سے کیا چیز کا ڈر ہے بھئی وہ، اور اسرائیل کو بھی کافی اس سے ڈر ہے، کیونکہ اس نے بھی فلسطین پہ حملہ کیا، اس سے ڈر ہے بھئی یہ مسائل اس تک بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ اور آج ہم ریئیکشن دینے والے ہیں، اور سب سے پہلے آپ ہمارے پیج پاک ریئیکشن فیس بک کو وہاں فالو کر لیں، انسٹاگرام کو فالو کر لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل مرسین ریئیکشن کو سبسکرائب کر دیں۔ کہ ایک تو ان ممالک کی لسٹ میں سب سے کمزور اکانومی والا ملک نارتھ کوریا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک آئی سی بی ایم میں ان تمام ممالک سے بہت آگے نکلنا چاہتا ہے اور کئی کو پیچھے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا، ریسنٹلی نارتھ کوریا نے واسونگ 17 آئی سی بی ایم کا تجربہ کیا ہے، جس نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا فوکس نارتھ کوریا کے واسونگ 17 پر ہوگا، اور اس میزائل کی فیملی سے پاکستانی میزائل کا کیا تعلق ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ کیا پاکستان کو آئی سی بی ایم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم، لیٹ سٹارٹ۔ دوستو، شمالی کوریا نے گزشتہ 40 برسوں میں تقریباً 150 میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس ملک پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ اس کا میزائل دنیا کے ہر کونے تک جا پہنچے، خاص کر امریکہ تک۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں، اور ان دونوں ملکوں کا تنازع کورین وار کے دوران شروع ہوا، جب امریکہ نے اس جنگ میں ساؤتھ کوریا کا ساتھ دیا۔ اس وقت سے اب تک نارتھ کوریا اور امریکہ میں تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ امریکہ کی فوج آج بھی 20,000 سے زیادہ کی تعداد میں جنوبی کوریا میں موجود ہے، جو کہ شمالی کوریا کے لیے ہمیشہ سے تشویش کا باعث بنی رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، اور جنوبی کوریا کے تحفظ کی ذمہ داری امریکہ نے لی ہوئی ہے۔ تو کمزور ہونے کے باوجود آئی سی بی ایم میں ترقی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ دشمنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ دنیا اس کو سنجیدگی سے لے اور اس کی طاقت کو تسلیم بھی کرے۔ امریکہ سے دشمنی کے نتیجے میں شمالی کوریا نے ریسنٹلی اپنے بین البراعظمی میزائل واسونگ 17 کا تجربہ کیا ہے، جسے مغربی تجزیہ کار مانسٹر میزائل کا نام دے رہے ہیں۔ شمالی کوریا کا یہ میزائل پہلی دفعہ اکتوبر 2020 میں منظر عام پر آیا تھا۔ یہ میزائل شمالی کوریا کے پاس پہلے سے موجود واسونگ 15 کا اگلا ورژن ہے، یا آپ اسے موڈیفائڈ ورژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ واسونگ 15 پہلے سے ہی امریکہ کے کئی شہر تک رینج رکھتا تھا، جبکہ واسونگ 17 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل پورے امریکہ تک رینج رکھتا ہے، مطلب امریکہ کا کوئی بھی شہر یا امریکہ کا ہر کونا اس میزائل کی رینج میں ہے۔ شمالی کوریا نے اس میزائل کا تجربہ 24 مارچ کو کیا، اور شمالی کوریا کے مطابق یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے۔ اس میزائل نے 67 منٹ پرواز کی اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بھی 15 گنا اوپر گیا، اور پھر سی آف جاپان میں اپنے پن پوائنٹ پر آ کر گر گیا۔ نارتھ کوریا کی اس ڈیولپمنٹ نے اس کے دشمنوں کو پریشان کر دیا ہے، خاص کر امریکہ کو، اور امریکہ اب نارتھ کوریا پر مزید سینکشنز لگانے کا سوچ رہا ہے۔ واسونگ 17 جہاں نیوکلیر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، وہیں یہ MRV ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے، مطلب یہ ایک سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے، اور اس کے وار ہیڈ کا وزن 2000 سے 3500 kg تک ہو سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج نارتھ کوریا کی طرف سے 13,000 کلومیٹر بتائی گئی ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کی رینج اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ میزائل 2 سٹیج پر مشتمل ہے، اور لیکوڈ فیولڈ روڈ موبائل آئی سی بی ایم ہے، جو کہ 22 ویلر ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کیری کرتا ہے۔ اور نارتھ کوریا نے جب اس میزائل کو لانچ کیا تو ڈائریکٹ اسی وہیکل سے لانچ کیا، جس کے بعد یہ میزائل 6248 کلومیٹر کی الٹیٹیوڈ پر گیا اور 1090 کلومیٹر کی پرواز کی اور ٹارگٹ پر آ کر گرا۔ جبکہ واسونگ 15 میزائل نومبر 2017 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا، جو کہ 4475 کلومیٹر اونچائی تک گیا اور 950 کلومیٹر کا فاصلہ 53 منٹس میں کور کیا۔ دوستو، اینالسٹ کا کہنا ہے کہ واسونگ 17 دنیا کا سب سے لارجسٹ
रोड मोबाइल लिक्विड फ्यूल्ड ICBM बन चुका है, जिसका डायामीटर 2.4 से 2.5 मीटर, और जब ये फुली फ्यूल्ड होता है तो इसका टोटल मैस 80,000 से 1,50,000 किलोग्राम तक बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल का कोरिया के वासोंग मिसाइल्स की फैमिली से क्या ताल्लुक है। दोस्तों 1998 में नॉर्थ कोरिया ने अपने एक कामयाब मिसाइल को सर्विस में शामिल किया। इस मिसाइल का नाम वासोंग 7 था और इसे नोडोंग 1 और स्कड मिसाइल भी कहते हैं। वासोंग 7 सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, और इत्तेफाक की बात देखें कि इसी साल यानी 1998 में अप्रैल के महीने में पाकिस्तान भी अपने एक मिसाइल गौरी का तजर्बा करता है, जो कि ये भी सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल होता है, जो कि वासोंग 7 से मिलता जुलता है। फिर इसी साल 1998 में ईरान भी अपने मिसाइल शहाब 3 का टेस्ट करता है, और ईरान का ये मिसाइल भी लिक्विड फ्यूल और सिंगल स्टेज पर मुश्तमिल होता है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया के वासोंग 7, ईरान के शहाब 3 और पाकिस्तान के गौरी मिसाइल के रेंज देखें तो इन तीनों की रेंज भी 1000 किलोमीटर से ऊपर हैं। ओवरऑल इन तीनों की स्पेक्स में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है। फिर ईरान का शहाब 3 मिसाइल 2003 में सर्विस में शामिल हुआ, और पाकिस्तान का गौरी भी 2003 में। और एक और फैक्ट ये कि ईरान के इस मिसाइल का नाम शहाब था और हमारे मिसाइल का नाम गौरी रखा गया, जो कि एक ही शख्स यानी शहाबुद्दीन गौरी हैं, जिनकी हुकूमत आज की अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया तक फैली हुई थी। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया के ये मिसाइल तकरीबन एक जैसे ही थे, और इसकी वजह ये थी कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ म्यूचुअल एक्सचेंज के बेसिस पर यह टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को ट्रांसफ़र की थी, जिनमें पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं। ईरान का शहाब 3 मिसाइल रफली वासोंग 7 पर बेस्ड है, ताहम पाकिस्तान को नाकिस डिज़ाइन की वजह से बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा। सो पाकिस्तान ने इसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन यही रखा, लेकिन कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में इसकी काफ़ी मॉडिफिकेशंस और इंजीनियरिंग करके इसका टेस्ट किया, जो कि कामयाब हुआ। तो वासोंग मिसाइल की फैमिली के साथ दूर का सही लेकिन कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के पास ICBM मिसाइल क्यों नहीं है या पाकिस्तान इसे क्यों नहीं बनाता, तो आपको बता दें कि ICBM बनाना पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। सवाल ये है कि ICBM बना के हमने टारगेट किसको करना है। अगर आप देखें अब तक जो हमारे पास मिसाइल हैं वो हमारे अज़ली दुश्मन जो भी हैं उनके कोने कोने तक जा सकते हैं। तो ICBM की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े भी तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि रेंज बढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है और MIRV टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से मौजूद है। अभी आपने देखा कि भाई ये मिसाइल जो है, कहा जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार मतलब केजी वजन उठा के लेके जा सकती है। दूसरी मिसाइलों की तरह नहीं है। मतलब इसमें हर मिसाइल में अलहदा वार हेड होते हैं जो अलहदा हो जाते हैं। मतलब डिफेंस जो है होते हैं, डिफेंस सिस्टम उनको भी ना रोकने के लिए बहुत मुश्किल होती है। और ये बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल है, और काफ़ी मिसाइलें जो है ना, इनकी जो है टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान से मिलती है। मतलब इतना तो हमें भी बताया गया था भाई पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी ली थी और उसको कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस मिसाइल है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मतलब और पाकिस्तान की पावर में इजाफा करेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमें कमेंट्स करके बताइए किस तरह की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। अल्लाह।